تین بڑی سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کا علمبردار کہتی ہیں، عوامی طاقت کے اوپر بلیو کرتی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم جو ووٹ ڈال رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے بھی آ کے ووٹ ڈالا 27ویں کو، تو کیا یہ سب بری ذمہ ہیں؟ جی محمد علی درانی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میرا تو جناب بڑا کلیئر سی بات ہے، میں نے کیونکہ ان تمام ایشوز پہ بہت زیادہ بات ہو چکی تھی، میں نے بات کو آگے بڑھایا۔ میں دو لفظ اس پہ ضرور کہوں گا کہ ان تمام جو ترامیم ہوئی ہیں، اگر آپ نے اس میں پارلیمنٹ کو اور حکومت کو اور حکمرانوں کو انوسنٹ بنانے کی کوشش کرنی ہے تو پھر ایک مہربانی کریں، کوئی 500 کے قریب چوسنیاں سمجھتے ہیں نا، سودرز جو ہوتے ہیں، وہ لے کے ان کو بھیج دیں، انہیں کہ بھئی چوسنی منہ میں ڈال کے تم اپنے گھروں میں بیٹھو، پارلیمنٹ میں کیا کرنے آتے ہو؟ مطلب اگر میاں صاحب نے اٹھ کے پارلیمنٹ میں آ کے ووٹ ڈالنا ہے اس ترمیم کے حق میں، اور حفیظ بھائی پھر بھی انہیں استثناء دے دیں گے، اگر شہباز شریف صاحب نے صبح سے شام تک اس ترمیم کے حق میں تقریریں کرنی ہے، پھر بھی ان کے لیے استثناء ہے، 350 ممبران نے جو ہے وہ اٹھ کے اس کے حق میں خطاب کرنے ہیں، پھر بھی ان کے لیے استثناء ہے، وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ تو کوئی دیتا ہے اپنی پراپرٹی کسی کو لکھ کے، میرے سے کوئی لے کے دکھائے؟ آپ لوگ جان دے دیتے ہیں، نہیں اپنا حق چھوڑتے۔ اور مجھے یہ بتائیں، کیا جنیجو آسمان سے اترا ہوا فرشتہ تھا کہ وہ ضیاء الحق کے سامنے ڈٹ گیا تھا؟ کیا مشرف صاحب کے سامنے اکٹھے ہونے والے تمام لیڈران یہی لیڈران تھے نا؟ تو آج ان کو کیا ہو گیا ہے اور کیوں کر ان کو استثناء دیا جا سکتا ہے؟ ان کا تو طریقہ یہی رہا ہے۔ آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جناب جب آئین بنا تھا اسی دن ایمرجنسی لگا دی گئی تھی، وہی دو خاندان ہیں جو اب چلے آ رہے ہیں، اب انہی خاندانوں کے بچوں کو آپ کیوں انہیں آئینی تحفظ دیتے ہیں؟ میں بہت دکھی ہوں، جتنا ظلم ہوا ہے، جتنی زیادتی ہوئی ہے، سارے لوگ، یہ ان کی خوبصورتی ہے، اس کے لیے میں فل مارکس دوں گا حکمرانوں کو۔ کیا پارلیمنٹ کا، میں سمجھتا ہوں اگر مشرف صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 لگا تھا، میرے پہ بھی لگتا اور اس وقت کے تمام حکومتی ارکان پہ لگتا، تو پھر کوئی اس قسم کی جرات نہ کرتا جو آج کی پارلیمنٹ اور آج کے یہ لوگ کر رہے ہیں کہ جی کسی ایک فرد کو سنگل آؤٹ کر کے اس پر ڈال دو۔ یہ کتنی دفعہ آرٹیکل 6 ان تمام لیڈروں پہ لگ سکتا ہے جنہوں نے ہمیشہ پارٹنر ٹو کرائم رہے ہیں، جنہوں نے ہر ناانصافی کا حصہ دیا ہے۔ ہم اب کیا کریں؟ ہم جا کے دیوار کو ٹکر ماریں جناب؟ کیا ہم چور کو چور نہ کہیں؟ میں وہ حقائق آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو آج نظر آ رہے ہیں۔ آج کا جو کچھ ہوا ہے، میں آپ کی بات 16 آنے مان لیتا ہوں۔ کیا آگے بیٹھے ہوئے جو تھے وہ انہوں نے منہ میں گھنگریاں ڈالی ہوئی تھی؟ کیا ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی جب وہ اسمبلی میں آئے تھے؟ کیا وہ حق بات بھی نہیں کر سکتے تھے؟ میرا تو خیال ہے پوری پارلیمنٹ کو استثناء دے دیں، ہر اس بندے کو استثناء دے دیں جس کے پاس چوری کا مال ہو، ہر اس بندے کو استثناء دے دیں جو پارلیمنٹ میں آ جائے، کیونکہ وہ آ گئے۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ کس طرح پارلیمنٹ میں آئے ہیں؟ ان کے پاس تو استحقاق ہے پارلیمنٹ میں آنے کا، پھر بھی ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ امینڈمنٹ کریں، اور اس امینڈمنٹ کرنے کے لیے آپ انہیں معصوم ثابت کر دیں گے۔ تو میں خدا کا یہ بات میں حق پہ کہہ رہا ہوں، اور میں بالکل، میرا کوئی غرض نہیں ہے کسی کے ساتھ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی حیثیت رہی تو پھر آپ کو ایسے ہی میر جعفر اور میر صادق ملتے رہیں گے جو ہر کچھ کر دیں گے ہر ایک کے کہنے پہ۔ کل کوئی انڈیا انہیں کچھ کہے گا، اس کے کہنے پہ بھی کر دیں گے، امریکہ کے کہنے پہ تو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، تو پھر کیا گلہ کرنا ان سے؟ تو جناب یہ بات تھوڑا سا، میں اس کی تاریخ میں سے 20 مثالیں لا کے دے سکتا ہوں کہ اس کے اندر جب تک میں نے تو پہلے بھی کہا تھا ان کو، عمران کے زمانے میں بھی میں نے کہا تھا، عمران اس وقت کی یہی پی ڈی ایم کو میں نے کہا تھا کہ تم لوگ جتنا مرضی بال مار لو ریفری کو، پلیئر آؤٹ نہیں ہوگا۔ کھیلنے والے پلیئرز ہیں، پلیئرز کا جو ہے نا کیپٹن وہ شہباز شریف صاحب ہیں، اس کے چیف کیپٹن جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں، ان سب کے آقا و سرکار جو ہے وہ یہ ہیں زرداری صاحب ہیں۔ یہ سب معصوم ہیں آپ کی نظر میں، اتنے بھولے ہیں کہ یہ بول بھی نہیں۔ ایک استعفیٰ دے دے، شہباز شریف استعفیٰ دے دے تو کیا طوفان آ جائے گا، کئی دفعہ نکالے گئے اقتدار سے۔ نہ کریں، ایک بندہ، ایک جج کی جگہ ایک حکمران استعفیٰ دے دے، ایک جج کی جگہ ایک پارٹی کا لیڈر استعفیٰ دے دے، تو کیا انہیں وہ جو ہے اس سے وہ ہماری تاریخ خراب ہو جائے گی؟
یا کچھ ذوف آ جائے گا پوری قوم کو، پوری قوم کا بٹا بیٹھ جائے گا. انہیں نہ دیں مارجن. دیکھیں آپ جس کو مرضی غلط کہہ لیں، جس کو مرضی چور کہہ لیں، جس کو مرضی ذمہ دار ٹھہرا دیں، لیکن ان کو ایگزونوریٹ نہ کریں. اگر آپ ان کو ایگزونوریٹ کریں گے تو آپ تاریخ کے مجرم ہوں گے. میں کسی کو ایگزونوریٹ نہیں کر رہا، میں صرف اس کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہتا ہوں جس نے سر پہ پگڑی رکھی ہوئی ہے، جس نے جبہ پہنا ہوا ہے، جس نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے، جس نے دستخط کیے ہوئے ہیں، اور جو عوام کے سامنے چھاتی تان کے ان چیزوں کی تحفظ کر رہا ہے. ان کو نہ معاف کریں پلیز. میری یہ درخواست مان لیں. عام آدمی کے ساتھ، ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ اتنی ناانصافی نہ کریں.